جس کو یہ 5 خواب آ جائیں اس کے گھر اولاد نرینہ ضرور ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اگر آپ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے خواب میں دیکھ چکے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اولاد آپ کے مقدر میں لکھ جا چکی ہے۔ اگر آپ بھی اولاد کے لیے دعائیں اور کوششیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب ان خوابوں کے ذریعے دے دیا ہو۔ آخری 2 خواب ضرور دیکھیں گا، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خواب آپ کا آ چکا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر خواب کا مطلب ہوتا ہے، یعنی ہر آنے والا خواب صرف ایک خواب نہیں ہوتا بلکہ کئی دفعہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنیں، اس لیے اسلام میں خوابوں کو ہمیشہ عزت اور تحقیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک انہیں لمبی زندگی والی صحت مند اور نیک اولاد دے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آپ بھی آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک کے آمین لکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے، کیونکہ ہر دفعہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی آمین ضرور قبول ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے بچپن میں ایک سچا خواب دیکھا تھا، اور یہ خواب آپ کے لیے جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس کا ذکر انہوں نے اگلے دن اپنے والد سے کیا۔ آپ نے بتایا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس میں میں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کے والد نے یہ خواب سنا تو فوری سمجھ گئے کہ اس خواب کے اندر کوئی بہت بڑی حکمت چھپی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، آپ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے حسد کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی مصیبتیں دیکھی۔ بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، آپ کو بازار میں غلام بنا کر بیچا گیا اور پھر آپ جیل تک پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم طاقت بھی دی تھی، اور وہ طاقت تھی خوابوں میں سمجھنے کی اور ان کی تعبیر بتانے کی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور جب اس کے خواب کی تعبیر اس کے محل میں کوئی بھی نہ کر سکا تو یوسف علیہ السلام کو بلا کر ان سے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے علم سے اس خواب کو بالکل صحیح تعبیر بتا دی۔ یہ صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے ہی یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر تک بن گئے، اور کئی سالوں بعد جب ان کے بھائی اور ان کے والد مصر آئے تو منظر وہی تھا جو بچپن میں آپ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ سورج، چاند اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے تھے، یعنی ان کے ماں باپ اور بھائی ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے، محبت اور عزت کے ساتھ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، بس انہیں پورا ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو اولاد کے لیے سب سے پہلا خواب ہے انجیر کے حوالے سے۔ اگر کبھی آپ نے خواب میں انجیر دیکھی ہے یا اسے کھایا ہے تو یہ نشانی اولاد کے لیے بہت خاص مانی جاتی ہے۔ دیکھیے، اسلام کے مطابق انجیر ایک بہت پاک اور بابرکت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے خواب میں انجیر دے کے یا اسے کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں خوشی اور بابرکت وقت آنے والا ہے۔
خاص طور پر اولاد کی خوشخبری ضرور ملے گی۔ لیکن دوسرا خواب اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر خواب میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ آپ کے گھر کی کھڑکی میں گھونسلہ بنا رہا ہے، یا پھر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت پرندہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دیکھیں روایتی تعبیروں میں پرندے کو خوشخبری، برکت اور نئی زندگی کی نشانی مانا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے خواب میں پرندہ یا پرندے کی آواز سنی ہے، یا آپ نے ہاتھ میں پرندہ بیٹھا دیکھا ہے، تو یہ اولاد نرینہ ملنے کی بڑی نشانی مانی جاتی ہے۔ لیکن یہ تیسرا خواب ایسا ہے جو بہت سے لوگ دیکھتے تو ہیں، لیکن انہیں اس کی تعبیر ہی معلوم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خواب میں ایک چمکتا ہوا لال رنگ کا انار نظر آتا ہے، یا آپ نے ایسا انار کھایا جو بہت زیادہ میٹھا تو ہے، تو انار دیکھنے کی تعبیر اولاد ہونے اور خاص طور پر بیٹا ہونے کی نشانی مانی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے خواب میں میٹھا انار دیکھا یا کھایا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے صبر کا پھل آپ کو ملنے والا ہے۔ اور اب اولاد کے لیے سچے خواب کی سب سے اہم 2 نشانیاں۔ پہلے یہ کہ اگر خواب میں آپ ایک سفید کلر کا کبوتر اپنے گھر میں اڑتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت جلد اولاد کی خوشیاں لانے والے ہیں، کیونکہ سفید کبوتر کو اولاد ملنے کی ایک بہت بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر خواب میں آپ ایک ایسا باغ دیکھتے ہیں جس میں بہت سارے میٹھے آم لگے ہوئے ہیں، یا آپ خود کو آم کھاتا دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں اولاد کی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ لیکن اگر فوری خوشخبری کے لیے جمعے کے دن سورۃ مریم کا یہ وظیفہ آپ صرف ایک دفعہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف 3 دن کے اندر آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے 1 گلاس پانی کا اپنے پاس رکھنا ہے، اور سورۃ مریم آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ اللہ پاک کے 2 نام، یا سلام یا شافی، ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ آپ نے 11 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ جو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جب پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پئیں گے، یقین کیجئے اگر کوئی آپ کے پیٹ کے اندر بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی، اور بہت جلدی آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔